Assalamu alaikum, dear students. Today I am here with lecture 35th, and in today's lecture we would study about another format, that is discussion. Discussion is a very important kind of format, especially in programs which are related with current affairs of Pakistan or on international level. Before we start our today's discussion about today's format, that is discussion, let's have a recap. پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹاک کے بارے میں پڑھا تھا اور ٹاک کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں ہم نے وہ سبھی کور کیے. آپ کو ٹاک کی جو ایک ڈیفینیشن ہے, کمپیکٹ ڈیفینیشن, وہ بھی یاد ہوگی. پچھلے لیکچر میں ہم نے اسے تفصیل کے ساتھ پڑھا. اس کے علاوہ ٹاک کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں وہ ہم نے دیکھی. ٹائپس میں آپ جس طرح کے جانتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سوشل ٹائپس بھی ہیں, اس کے علاوہ معاشرے کے جو مختلف اسپیکٹس ریلیٹڈ ہیں اکنامکس کے ساتھ, بزنس کے ساتھ, کامرس کے ساتھ, ان کے اوپر بھی ٹاکس ہو سکتی ہیں. ڈیوریشن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایک آئیڈیل ٹاک ہے اس کا ڈیوریشن اراؤنڈ 5 منٹ ہوتا ہے, اور 5 منٹ سے زیادہ کی جو ٹاک ہے وہ میکسیمم 7 منٹ تک جا سکتی ہے. اور اگر 7 منٹ سے زیادہ جائے گی تو اٹ وڈ گیو اے کائنڈ آف ڈل افیکٹ اینڈ اے کائنڈ آف بورنگ افیکٹ, اور آپ کا جو لسنر ہے وہ اپنا انٹرسٹ ختم کر دے گا, یا آہستہ آہستہ گریجولی اس کا انٹرسٹ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. ٹاک کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں نارملی ایک ٹاپک کے کسی ایک اسپیکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, اور اگر آپ نے اسی ٹاپک کے کسی اور اسپیکٹ کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ کو ایک نئی ٹاک جو ہے وہ شیڈیول کرنی پڑے گی. اور اگر ایک ہی ٹاپک کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں تو پھر آپ ایک جو سیریز ہے ٹاکس کی انڈر دی ہیڈ آف دا آئیڈینٹیکل ٹاپک, آئیڈینٹیکل ٹائٹل, آپ اسے شیڈیول کریں گے, اور اس کے بعد آپ اس میں جتنے بھی سب ٹاپکس ہیں آپ ان کے بارے میں لکھیں گے. آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے, پروڈکشن سے پہلے آپ کے نالج میں ہونا چاہیے, اور ان بلیک اینڈ وائٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ جو ٹاکس ریکارڈ کرنی ہیں ان کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کون کون سے ہیں, اور اس کے علاوہ کون سے ٹاکرز آپ نے سلیکٹ کیے ہیں ان ڈفرینٹ ٹاکس کے حوالے سے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے 13 ٹاکس شیڈیول کی ہیں تو ان کا جو ٹاکر ہے وہ ایک ہی ہو, لائک یو انوائٹ دا سیم پرسن فار آل 13 ٹاکس, لیکن یہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کیونکہ جو آپ کا لسنر ہے وہ بور ہو جاتا ہے, اور جو مین آپ کا آبجیکٹو ہے دیٹ از ٹو کیپ اے کائنڈ آف انٹرسٹ ان یور لسنر تھرو آؤٹ دی سیریز وچ یو ہیو شیڈیولڈ. اگر آپ اس میں ورائٹی آف ٹاکرز کو بلائیں گے تو یقینی طور پہ آپ کے جو لسنرز ہیں وہ محظوظ ہوں گے اور وہ انفارمیشن زیادہ اچھے طریقے سے گیدر کر سکیں گے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا ٹاک کے حوالے سے ہی کہ ویٹنگ از اے ویری امپورٹنٹ پروسیس ان دا پروڈکشن آف ٹاک, یا جو بھی فارمیٹ ہو. اگر آپ کے پاس کوئی ڈرامہ ہے یا آپ نے کوئی ڈسکشن آپ نے ریکارڈ کرنی ہے ڈسکشن کے حوالے سے, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہی ہم پڑھیں گے, یا کوئی فیچر ہے, کوئی بھی ایسا سبجیکٹ یا کوئی بھی ایسا پروگرام کہ جس کے لیے ایک اسکرپٹ ریکوائرڈ ہے, اور اسکرپٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ریٹن فارم میں موجود ہے, اس کی آپ نے ویٹنگ کرنی ہے. ویٹنگ کے حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ سب سے اہم کام ہے کہ جو کہ پروڈیوسر نے کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ اس تقریر کو کہ جو کہ آپ کے پاس ریٹن شیپ میں موجود ہے اسے اگر آپ بغیر پڑھے ویسے ہی آن ایئر بھیج دیں گے تو بہت زیادہ خدشات ہیں, احتمال ہے کہ اس تقریر میں کوئی ایسا لفظ بھی جا سکتا ہے یا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ جا سکتی ہے کہ جو آپ کے ادارے کی جو پالیسی ہے اس سے متصادم ہے, یا آپ کے ملک کی جو ایک قومی پالیسی ہے جس کے اوپر آپ کا ملک اپنی خارجہ پالیسی کو ڈیزائن کرتا ہے, یا اپنے انٹرنل افیئرز کو ڈیزائن کرتا ہے, یا اپنے ایکسٹرنل افیئرز کو اس کے اوپر فارمولیٹ کرتا ہے, وہ اگر متاثر ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹمنٹ سے کہ جو ٹاک کا حصہ بن کے آن ایئر جا چکی ہے, تو آپ کو بھی بٹر قسم کے کانسیکوینسز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
آپ کے ادارے کو بھی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو کورٹ جو ہے اس کا منہ دیکھنا پڑے. ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ویٹنگ پروسیس ہے اسے بہت مائنیوٹلی اور بڑا کیئرفلی آپ نے اسے کرنا ہے. اسے پوری کی پوری جو تقریر ہے اس کے ایک ایک لفظ کو آپ نے بہت غور سے پڑھنا ہے, اپنے ٹاکر کے ساتھ اسے آپ نے ڈسکس کرنا ہے. کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو تقریر لکھی گئی ہے اس میں فلو آف رائٹنگ میں بہت سارے لفظ ریپیٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی رائٹر نے لکھا ہے کہ میں وہاں گیا. اب گیا جو لفظ ہے یہ 2 دفعہ ریپیٹ ہو گیا ہے. It is not a mistake actually that is done by the writer deliberately. Rather, it is a kind of mistake that has been done undeliberately, unknowingly اس سے ہو گیا ہے. تو آپ نے اس طرح کے لفظ کو بھی کاٹنا ہے, کیونکہ جب وہ مائک کے اوپر جا کے ریکارڈنگ کروائے گا تو اس کا ایک پورا فلو ہوگا, اس کا ایک ٹیمپو بنے گا آپ کے اسپیکر کا یا آپ کے ٹاکر کا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو لفظ ہے وہ دوبارہ کہہ دے, اور اگر یہ کہہ دے گا تو پھر یقینی طور پہ آپ کی جو ریکارڈنگ ہے وہاں پہ یا تو آپ اسے روکیں گے, اور اگر آپ ریکارڈنگ کے دوران اور اس طرف مصروف ہو گئے ہیں اور ریکارڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے تو الٹیمیٹلی وہ ویسے ہی آن ایئر چلا جائے گا. اور اگر ایسے ہی چلا جائے تو اٹ از اے کائنڈ آف اسٹگما آن دا فیس آف دا پروڈیوسر, کہ پروڈیوسر جو ہے ہی از ناٹ کیپبل انف ٹو پروڈیوس پروگرامز دا وے ہی شوڈ ڈو. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک پروڈیوسر کی نظر میں ہونی چاہیے. ویٹنگ کے علاوہ جو ایک اہم کام ہے, ایک جو پروڈیوسر کی رسپانسبلٹی ہے وہ ہے کہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اپنے ٹاکر کے ساتھ اپنے اس ٹاپک کو, اس سبجیکٹ کو آپ ڈسکس کریں اور اسے آپ بتائیے کہ آپ بیسیکلی کیا چاہتے ہیں. ایک بہت واسٹ قسم کا سبجیکٹ ہے, اسے آپ نے کنفائن کرنا ہے ود ان 5 منٹس اور سو, اور جب تک آپ اسے نہیں بریف کریں گے کہ مجھے اس واسٹ سبجیکٹ کا ایک پرٹیکولر جو اسپیکٹ ہے وہ چاہیے, آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے, آپ نے اس کے اوپر میٹر جمع کرنا ہے اور آپ نے اس کے اوپر ایک تقریر لکھنی ہے, تب تک آپ کا جو رائٹر ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ اس تقریر میں وہ میٹر دے کہ جو آپ کے پروگرام کی, آپ کی ٹاک کی ریکوائرمنٹ ہے. ویٹنگ کے حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ اس کی لینگویج کے علاوہ اس کا ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹمنٹ کوئی ایسی نہ چلی جائے کہ جو پالیسی سے متصادم ہو یا آپ کا جو ایک قومی سلامتی ہے اس سے متصادم نہ ہو. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ آپ نے اس کی ڈیوریشن کو کنفائن کرنا ہے ود ان 5 منٹس. ڈیوریشن از ویری امپورٹنٹ اسپیشلی وین یو آر پروڈیوسنگ پروگرامس فار ریڈیو. بارہا مرتبہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ریڈیو میں بیک ٹو بیک پروگرامز چلتے ہیں اور 2 پروگرامز کے درمیان میں صرف اتنا سا وقفہ ہوتا ہے کہ جس میں پچھلے پروگرام کی جو کلوزنگ اناؤنسمنٹ ہے وہ ہو سکے اور جو نیکسٹ پروگرام ہے, جو اپ کمنگ پروگرام ہے, اس کی جو اوپننگ اناؤنسمنٹ ہے وہ ہو سکے. تو آپ نے اپنے ٹاک کو کنفائن کرنا ہے ود ان 5 منٹس, اور اگر آپ 5 منٹس تک نہیں کرتے یا جو بھی آپ کا سلاٹ ہے کہ جس کے لیے آپ نے اس پروگرام کو پروڈیوس کرنا ہے وہ 5 منٹ بھی ہو سکتا ہے, 10 منٹ بھی ہو سکتا ہے, 15 بھی ہو سکتا ہے, 30 منٹس بھی ہو سکتا ہے. تو جو بھی آپ کا ایک سلاٹ ہے کہ جو آپ کو دیا گیا ہے, اس سلاٹ کے درمیان میں آپ نے ایک پروگرام جو ہے پروڈیوس کرنا ہے اور اسے آن ایئر بھیجنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ڈیوریشن ہے وہ آلموسٹ 30 سیکنڈز جو ایکچوئل ڈیوریشن ہے اس سے کم ہو. اس کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹاک آ گئی ہے, آپ ایک اسٹاپ واچ کو اپنے سامنے رکھیے, اپنے پاس رکھیے اور اپنے ٹاکر کو ایک پیس کے اوپر پڑھنے کے لیے کہیے. آپ کا جو ٹاکر ہے وہ ایک طرح کی تو اس کی ریہرسل ہو جائے گی, اور جو لفظ اس کے لیے فیملیئر نہیں ہے اگرچہ اس نے خود لکھے ہیں لیکن چونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ اس کی روزمرہ میں شامل نہ ہوں تو وہ اس کے فیملیئر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو اس کی ٹائمنگ کا بھی پتہ چل جائے گا. کچھ ٹاکرز ایسے ہیں کہ جو تیز بولتے ہیں, ان کا نیچرل سٹائل جو ہے وہ تیز بولنے کا ہے. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس کچھ ٹاکرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا جو نیچرل سٹائل ہے وہ سلو ہے, وہ آہستہ بولتے ہیں. تو ایک سٹینڈرڈ جو ایک شیٹ آف پیپر ہے کہ جسے آپ لکھتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک سبھی لائنوں میں,
اگر آپ اسے پڑھتے ہیں ایک نارمل سپیڈ کے ساتھ تو یہ آپ کو 1.5 منٹ لگتے ہیں اس پورے پروسیس میں, اراؤنڈ 1 منٹ obviously and 30 seconds. اگر تو اس کی سپیڈ تیز ہے تو یقینی طور پہ وہ اسے جلدی پڑھ جائے گا, اور اگر سپیڈ کم ہے تو ایک پیج جو ہے وہ 2 منٹ میں بھی جا سکتا ہے. آپ نے اس کے ساتھ ایک طرح کی ہارمنی ڈیولپ کرنی ہے, ایک کمپیٹیبلٹی ڈیولپ کرنی ہے اپنے ٹاکر کے ساتھ, اور اسے اپنی ریکوائرمنٹ سے آگاہ کرنا ہے. اسے جو اس کے پڑھنے کی سپیڈ ہے, اس کی جو پیس ہے, وہ آپ کی کنسلٹیشن کے ساتھ سیٹ کرنی ہے. آپ کی اور آپ کا جو ٹاکر ہے, آپ دونوں کی ایک باہمی مشاورت ہوگی, اور اس کے بعد انڈر یور انسٹرکشنز آپ کا جو ٹاکر ہے وہ اس سپیڈ کو آپ کے مقررہ جو بھی آپ کا ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ اس میں ڈھالے گا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, دیز ور دی امپورٹنٹ features of the previous lecture. What we are going to today, that is discussion. Dear students, discussion ایک بہت عام لفظ ہے کہ جو آپ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ آئیے اس معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں, یا ایک فلاں ایشو کے اوپر ایک ڈسکشن جو ہے وہ ان لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے. لائک اس طرح کے جو بھی جملے ہیں یا سچویشنز ہیں ان میں آپ ڈسکشن کا لفظ فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں. کئی دفعہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لفظ اتنے عام ہو جاتے ہیں اور اتنا انہیں ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کا جو میننگ ہے وہ ہمارے ذہن میں تو ہوتا ہے, کنسیپچل میننگ از آلویز دیئر ان آور مائنڈ. دیٹ از وائی وی یوز دیز کائنڈز آف ورڈز ان آور ڈیلی لینگویج. بٹ وین anybody asks you to give a compact kind of definition of that very word, it becomes very difficult for some people. اس میں ایک تو جس طرح کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو آپ جب روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو ان کے مطلب کچھ اور ہیں, لیکن جب آپ ایک مخصوص فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, ایک مخصوص پروفیشن میں انٹر ہوتے ہیں, تو وہاں پہ وہی جو لفظ ہیں ان کے مطلب کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں جنہیں ہم جارگنز کہتے ہیں. ڈسکشن از ناٹ اے کائنڈ آف جارگن ایکچولی, لیکن پھر بھی براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں یا ٹی وی کی دنیا میں ڈسکشن کا جو ایک لفظ ہے یہ ایک مخصوص فارمیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ریڈیو میں مختلف مذاکرہ ہوتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں مذاکرہ. ٹی وی میں بھی مذاکرہ ہوتا ہے, کسی بھی موضوع کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, اور اس کا نارملی اسٹائل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمپیئر ہے وہ کنڈکٹ کر رہا ہے ایک ڈسکشن کو جس میں 3 یا 4 پارٹیسپینٹس ہیں اور ایک موضوع لیا ہے انہوں نے, اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں, مختلف اوپینینز ہیں مختلف لوگوں کی, ان کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی جو ایک پرپز ہوتا ہے ڈسکشن کا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک جو کنکلوژن ہے اس کی طرف آپ نے بڑھنا ہے. دس از آل اباؤٹ ڈسکشن جہاں تک اس کے فارمیٹ کا تعلق ہے. لیکن اگر ہم اس کی ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن کی طرف دیکھیں تو وہ کچھ یوں ہے. ڈسکشن از اے فارمیٹ in which people of different opinions about a particular issue sit together with a purpose to reach at a logical or specific conclusion. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ نے ڈیفینیشن میں دیکھا کہ 2 یا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم الگ الگ سے ڈسکس کرتے ہیں ڈسکشن کے فارمیٹ کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں 3 یا 4 لوگ ہیں جن کے مختلف آراء ہیں, ان کے نقطہ نظر جو ہیں وہ مختلف ہیں, ان کے اوپینینز ڈفرنٹ ہیں. اس کے علاوہ دیر از اے ٹاپک, دیر از اے سبجیکٹ, دیر از اے کائنڈ آف ایشو جس کے بارے میں وہ جو لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ہیں گفتگو کرنے کے لیے ان کے اپنے اپنے ویو پوائنٹس ہیں. اس کے علاوہ ڈسکشن میں ایک پرپز جو ہے ڈسکشن کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک لاجیکل یا جو ایک اسپیسیفک کنکلوژن ہے اس کی طرف بڑھنا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لاجیکل کنکلوژن کی طرف بڑھنا ہے اس کا کچھ اور مطلب ہے, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک کنکلوژن کی طرف اپنی گفتگو کو لے کر کے جانا ہے اور اسے پھر آخر کے اوپر اس کنکلوژن پہ سمیٹنا ہے تو اس کا کچھ اور مطلب نکلتا ہے.
یہ ہم ٹائپس میں ڈسکس کرتے ہیں. ڈسکشن کی بھی مختلف ٹائپس ہیں, مختلف حوالوں سے انہیں کیٹیگرائز کیا گیا ہے. دا ویری فرسٹ ٹائپ از ان ٹرمز آف پالیسی. آپ کے ادارے کی, آپ کے جو ریڈیو آرگنائزیشن ہے اس کی ایک پالیسی ہے, اس پالیسی کو آپ نے فالو کرنا ہے. پالیسی کے حوالے سے ڈسکشن کو ہم فردر دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. دا ویری فرسٹ از ڈسکشن ود کائنڈ آف conclusion, defined conclusion, that is called controlled discussion. Controlled discussion جو ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ آپ نے ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. آپ نے انہیں پرپزفلی ایک مخصوص نتیجے کی طرف لے کر کے چلنا ہے. ایک موضوع ہے یا گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہے یا آپ کے ادارے کی کوئی پالیسی ہے, آپ اپنے جو ڈسکشن کے پارٹیسپینٹس ہیں اور آپ کا جو کمپیئر ہے کہ جو اس ڈسکشن کو کنڈکٹ کرتا ہے, آپ اسے شروع میں بتا دیتے ہیں کہ آپ کی جو بھی گفتگو ہوگی اس کا جو آپ نے آخر کے اوپر ایک نتیجہ آپ نے دینا ہے, آپ نے جو ایک رزلٹ آپ نے ایک طرح کا مرتب کرنا ہے اپنی گفتگو کے ذریعے سے, وہ یہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی بھی ایشو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ملک میں بڑھ رہی ہے. اب مہنگائی بڑھنے کے مختلف فیکٹرز ہیں کہ جو مختلف چیزیں ہیں, جو کنزیومر پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتیں جو بڑھنا شروع ہوئی ہیں, یا جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں. اس کے حوالے سے مختلف پوائنٹس آف ویو ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ یقینی طور پہ یہ کہیں گے کہ اس میں گورنمنٹ جو ہے اس کی پالیسی انوالو ہے, گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ قیمتیں بڑھیں, یا گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا رول اچھے طریقے سے پلے نہیں کر پا رہی جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ایک اور ویو پوائنٹ ایسا بھی ہوگا کہ جس میں وہ کہیں گے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چونکہ را مٹیریل کی یا جو اینڈ پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, الٹیمیٹلی پاکستان پہ بھی جو اشیاء پہنچتی ہیں یا پاکستان میں مینوفیکچر ہوتی ہیں, چونکہ پوری کی پوری ورلڈ اکانومی انٹیگریٹڈ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ لنکس ہیں, جڑی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بڑھے گی اس کا لامحالہ جو اثر ہے وہ پاکستان میں یا جو بھی ملک ہے وہاں کی جو اشیاء ہیں ان کے اوپر بھی پڑے گا اور ان کی قیمتیں بھی رائز کریں گی. دو پوائنٹس آف ویو ہو گئے. کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ہمارے ملک میں, یہ قیمتیں ان کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں. جب ایک چیز کی افراط ہو جاتی ہے, کسی چیز کی بہتات ہوتی ہے ملک میں, اس کی پروڈکشن زیادہ ہے, مثال کے طور پہ جو ایگریکلچرل چیزیں ہیں, سبزیاں ہیں, پھل ہیں, فروٹ ہیں, یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق زراعت کے ساتھ ہے, وہ لوگ ذخیرہ کر لیتے ہیں جب ان کی بہتات ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کو اپنے مرضی کے من مانے جو ان کے ریٹس ہیں ان کے اوپر لوگوں کو وہ بیچتے ہیں, جس کی وجہ سے قیمتوں کا جو ایک اس کا ریٹس ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. لائک دیر آر ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ریگارڈنگ پرائس ہائک. تو آپ کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے اس کی ایک پالیسی ہے کہ اس نے گورنمنٹ کو پروجیکٹ کرنا ہے یا اس نے ایک فری جو ایک ڈسکشن ہے وہ کروانی ہے, اور جو حقائق ہیں وہ لوگوں تک لے کر کے جانے ہیں. اگر تو گورنمنٹ کی اس سلسلے میں کوئی واضح پالیسی ہے اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کا جو سٹینڈ پوائنٹ ہے اس کے اوپر لوگوں کا ایک اوپینین جو ہے اسے ڈیولپ کیا جائے, لوگوں کا کنسنسس جو ہے اس کے اوپر ڈیولپ کیا جائے کہ قیمتیں بڑھنے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. اب آپ نے آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں جو بحث کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں, وہ یہ ان کے ذہن میں موجود ہے کہ انہوں نے اپنی گفتگو کو اس ڈائمنشن کی طرف لے کر کے جانا ہے کہ جہاں پہ آخر میں یہ نتیجہ نکلے کہ قیمتیں بڑھنے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے, بلکہ چونکہ دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں مختلف چیزوں کی, اسی لیے پاکستان میں بھی چیزوں کی جو مختلف اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. دس از کالڈ اے کنٹرولڈ کائنڈ آف ڈسکشن, کہ جس میں آپ ڈسکشن کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ سیٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا جو ایک کنکلوژن بنتا ہے وہ بھی آپ سیٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ پروگرام کو ریکارڈ کر کے آن ایئر بھیجتے ہیں. اور چونکہ آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ایکسپرٹس ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے,
اور لوگ ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں تو یقینی طور پہ لوگ ان کی بات کے اوپر یقین کریں گے اور اس کے بعد ایک جو اوپینین ہے ٹو ورڈز اے پرٹیکولر ایشو وہ فارم ہوگا. اس کے علاوہ ایک جو اہم قسم آپ کو میں نے بتائی ہے ان ٹرمز آف پالیسی وہ یہ ہے کہ آپ جو ایکچوئل چیز ہے جو ریالٹی ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں تک پہنچا جائے. اس میں آپ اپنے پارٹیسپینٹس کو فری ہینڈ دیتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہیں وہ گفتگو کریں, جس طرح چاہیں وہ گفتگو کو آگے بڑھائیں, جو دلائل وہ دینا چاہتے ہیں اپنی جو ان کا ایک اوپینین ہے یا ان کا ویو پوائنٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا اس کی سپورٹ میں, تو آپ یو الاؤ یور پارٹیسپینٹس ٹو یوز آل دا آرگومنٹس وچ دے تھنک دیٹ دیز آرگومنٹس آر کریکٹ. جو کریکٹنیس ہے کسی چیز کی وہ بھی ریلیٹیو ہے. ایک شخص ہے اس کے نزدیک ایک چیز سچ ہے, دوسرے شخص کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ وہ چیز سچ نہ ہو, وہ غلط ہو. لیکن ہر شخص جس کے پاس ایک جینون آئیڈیا ہے, ایک جینون اپروچ ہے اس کی اور ایک اس کا جینون اوپینین ہے, اگرچہ وہ آپ کی نظر میں ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے حق میں دلائل دے. آپ کے پاس بھی ایک حق ہے کہ آپ اس کی مخالفت میں دلائل دیں اور آپ کا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے آپ اس کو سپورٹ کریں اپنے مختلف دلائل کے ذریعے سے. آپ ڈسکشن کرتے ہیں پرائس ہائیک کے سلسلے میں یا مختلف قسم کے ایشوز ہیں جو ہم آئندہ ڈسکس کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. ان ایشوز کے اوپر جب بھی بات ہوگی تو آپ اپنے پارٹیسپینٹس کو ایک فری ہینڈ دیں گے, انہیں آپ لبرٹی دیں گے کہ وہ جس طرح سے چاہیں اپنے دلائل پیش کریں. اور اس کے بعد آپ کا جو کمپیئر ہے کہ جو سبھی پارٹیسپینٹس کے درمیان ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے, ایکچولی ہی از دا کی پرسن ٹو کنڈکٹ دیٹ ویری پروگرام, وہ پروگرام کو ایک لاجیکل اینڈ کی طرف لے کر کے جائے گا. دس از جس طرح کہ آپ نے ڈیفینیشن میں سنا کہ جو ڈسکشن ہے وہ یا تو لاجیکل اینڈ کی طرف جائے گی یا اسپیسیفک اینڈ کی طرف. اسپیسیفک اینڈ مینس دی کنکلوژن از اسپیسیفائڈ آلریڈی اینڈ اٹ از کنٹرولڈ. اور جو دوسرا ہے دیٹ از لاجیکل اینڈ کے لوگ جو ہیں آپ کے پارٹیسپینٹس وہ اپنے اپنے لاجکس دے رہے ہیں اور اس کے بعد ایک منطقی نتیجہ جو ہے وہ ڈسکشن کا برآمد ہوتا ہے. اسی حوالے سے ایک اور اس کی ٹائپ بنتی ہے دیٹ از اوپن اینڈیڈ ڈسکشن کہ جس کے اختتام پہ آپ کوئی بھی جو اس کا کنکلوژن ہے اس تک نہیں پہنچتے بلکہ آپ دونوں اطراف کے جو پوائنٹس آف ویو ہیں ریگارڈنگ اینی پرٹیکولر ایشو وہ آپ اپنے سننے والوں کے سامنے لے کر کے آتے ہیں اور پھر جو فیصلہ ہے کنکلوژن ڈرا کرنے کا وہ سننے والوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کی اس طرح سے ایک طرح سے اوپینین بلڈنگ ہو رہی ہے کہ وہ لاجیکل وے آف تھنکنگ کس طرح سے ڈیولپ کریں اور پریگمیٹیکلی جو چیزیں ہیں انہیں کس طرح سے اینالائز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنا جو ان کا مینٹل فیکلٹیز ہیں انہیں اپلائی کرنے کے بعد ایک انالیسس پہ کس طرح سے پہنچتے ہیں. These were three types of discussion in terms of policy جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ ایک تو ٹائپ وہ ہے کہ جس کے اختتام کے بارے میں آپ نے اپنے کمپیئر کو بھی بتا دیا ہے اور آپ نے اپنے پارٹیسپینٹس کو بھی بریف کر دیا ہے کہ دس از ایکچولی واٹ وی وانٹ ٹو کنوے ٹو آور پیپل. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ آپ انہیں فری ہینڈ دیتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے دلائل دیتے ہیں اور آخر پہ جو بھی نتیجہ مرتب ہوتا ہے, جو بھی رزلٹ نکلتا ہے, جو بھی کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں وہ آفٹر ہیونگ اے لاجیکل کانورسیشن وہ آپ اپنے سننے والوں تک پہنچا دیتے ہیں. دا تھرڈ از کہ جس میں آپ کی ڈسکشن جو ہے اس کا اینڈ اوپن ہے اور آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ دیز ور دا ڈفرنٹ پوائنٹس آف ویو ریگارڈنگ اینی ایشو, اینی اسپیسیفک ایشو. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. This was all about the types of discussion in terms of policy. The very next type of discussion is in terms of nature. نیچر کے اعتبار سے اس کی دو اقسام ہیں ڈسکشن کی. ایک تو ڈسکشن لائیو ہوتی ہے, مختلف قسم کے اوکیزنز ہوتے ہیں آپ کے ملک میں, مختلف قسم کے جو مواقع ہیں ان پہ, مثال کے طور پہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور الیکشنز کی ایک میراتھن ٹرانسمیشن جو ہے وہ چل رہی ہے راؤنڈ دا کلاک اور لوگوں نے اپنے ٹرانزسٹرز جو ہیں اپنے ریڈیو سیٹس آن کیے ہوئے ہیں
اور اس میں مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کچھ جیت رہی ہیں، کچھ ہار رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو پریویس ریزلٹ ہے ان دا پریویس الیکشن ان کے اپوزٹ کچھ بات ہو رہی ہے، یا ان کے اپوزٹ نہیں ہو رہی، بلکہ وہی پارٹی جو ہے وہ وننگ ہے اس وقت تک کے نتائج کے مطابق جو پچھلے الیکشنز میں وننگ تھی. تو وہاں پہ اسٹوڈیوز میں آپ مختلف جو پولیٹیکل اینالسٹس ہیں آپ انہیں انوائٹ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. ایک اینکر پرسن ہے کہ جو کنڈکٹ کر رہا ہے ان کی گفتگو کو، ایڈمنسٹر کر رہا ہے، آرگنائز کر رہا ہے اور گفتگو کو آگے لے کر کے چل رہا ہے. اس میں وہ وجوہات بیان کرتے ہیں کہ ایک جو پارٹی ہے وہ اگر لوز کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے، اور اگر ون کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے، یا وہ تھوڑا سا جو پریویس ریزلٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، لوگوں کے ٹرینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے، مختلف پارٹیز کی جو میڈیا کیمپین ہے یا ان کی الیکشن کیمپین ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مستقبل کے بارے میں کوئی پیشین گوئی کرتے ہیں، فورسی کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو فلاں پارٹی جو ہے یہ برسر اقتدار آ جائے، یا فلاں پارٹی جو ہے یہ عوام میں اتنی زیادہ مقبول نہیں رہی اور یہ منظر سے ہٹ جائے. دس از لائیو ڈسکشن، یا سپورٹس کے حوالے سے ڈسکشنز ہوتی ہیں. لائیو کمنٹری چل رہی ہے اور کمنٹری کے دوران آپ نے اس مخصوص کھیل کے بارے میں کہ جس کی کمنٹری ہو رہی ہے آپ نے اپنے اسٹوڈیوز میں جو ایکسپرٹس ہیں اس کھیل کے انہیں انوائٹ کیا ہے، اور آپ کا جو کمپیئر ہے وہ ان سے گفتگو کرتا ہے، اور جو گفتگو ہے اٹ ٹرنز انٹو اے کائنڈ آف ڈسکشن کہ مختلف جو اسپیکٹس ہیں ٹیم کے، ان کی اسپرٹ، ان کی کھیل کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے، ان کا پریویس ریکارڈ، یا ان کے جتنے بھی انہوں نے ون کی ہیں، جو اہم میچز ہیں وہ ون کر چکے ہیں یا لوز کیے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پھر ایک مستقبل کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور تنقید بھی ہوتی ہے وہاں پہ ٹیم کی جو کارکردگی ہے اس پہ، اس کی توصیف بھی کی جا سکتی ہے، تعریف کی جا سکتی ہے. اس طرح سے آپ ایک ڈسکشن جو ہے وہ آرگنائز کرتے ہیں. دس از لائیو ڈسکشن ان ٹرمز آف نیچر. اس کے علاوہ ریکارڈیڈ ڈسکشن جو ہے جو عام طور پہ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہوتی ہے اور جو لوگ سنتے ہیں، دوسری جو ٹائپ ہے وہ ریکارڈیڈ ڈسکشن کی ہے. ریکارڈیڈ ڈسکشن میں آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آلریڈی ایک ٹاپک ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹاپک آپ کو اسائن کیا گیا ہو یا آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. آپ اپنے جو اتھارٹیز ہیں ان سے پرمیشن لیتے ہیں، اس کے بعد آپ پارٹیسپینٹس کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں اور ان کی آپ ڈسکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں. جو ریکارڈیڈ ڈسکشن ہے اس کے چند فوائد بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسی بات ڈسکشن کے دوران کسی بھی پارٹیسپینٹ کے منہ سے نکل گئی ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آن ایئر نہ جائے، تو آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. اٹ از آلسو اے کائنڈ آف ویٹنگ. ڈسکشن میں چونکہ جو ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ قسم کا اسکرپٹ نہیں ہوتا، دا تھنگز آر ناٹ ان بلیک اینڈ وائٹ، ایکچولی ایک مین آؤٹ لائن ہے جسے آپ نے فالو کرنا ہے یا اپنے کمپیئر کے ذریعے سے فالو کروانا ہے. لیکن آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں الٹیمیٹلی اینڈ obviously they will not have any kind of written form in front of them. انہوں نے جو بھی ان کے ذہن میں بات آ رہی ہے اس وقت موقع کی مناسبت سے اس کے اوپر انہوں نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. تو وہ جو جتنی بھی گفتگو ہے وہ اسکرپٹڈ نہیں ہو سکتی. چونکہ وہ گفتگو اسکرپٹڈ نہیں ہو سکتی، اسی لیے اس کو ویٹ کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے ریکارڈ کر لیا جائے. اس میں آپ بہت سارے جو آپ کے پرابلمز ہیں انہیں آپ سالو کرتے ہیں. ٹائم ریسٹرینٹ کا جو پرابلم ہے وہ سب سے بڑا ہے کہ اگر آپ کی ڈسکشن کا دورانیہ 30 منٹس ہے، آپ نے اسے 30 منٹس کے اندر ہی آپ نے اسے کنکلوڈ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو آپ جو ڈسکشن ہے اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں. کچھ ایسے پورشنز آپ بیچ میں سے نکال سکتے ہیں کہ جو انوانٹیڈ ہیں، ان نیسیسری ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کی جو ڈیوریشن ہے اسے آپ کی جو مطلوبہ ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کر سکتے ہیں. Dear students, the very third type of discussion is in terms of content. Content means the subject of the discussion, the topic of the discussion. کہ آپ نے جو ڈسکشن ہے جو آپ نے سوچی ہے اور آپ کروا رہے ہیں، آپ کا ایک مذاکرہ ہے، آپ نے مختلف لوگ انوائٹ کیے ہیں،
وہ کس موضوع پہ گفتگو کریں گے اور اس کے بعد وہ ایک لاجیکل یا کنٹرولڈ جو اس کا رزلٹ ہے وہ وہاں تک پہنچیں گے اور اپنے سننے والوں کی جو اوپینین ہے اسے وہ میک کریں گے. دا ڈسکشن ان ٹرمز آف کانٹینٹ از ویری امپورٹنٹ. سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہے وہ ڈسکشن کو شیڈیول کرتے ہوئے یا اسے کنسیو کرتے ہوئے وہ یہ ہونی چاہیے, اینڈ اٹ مسٹ بی ڈیسائیڈیڈ بفور the actual production of the discussion, that is the main topic of your discussion. اس کے بعد ہی آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں آپ انہیں کانٹیکٹ کریں گے, اور آپ جب تک آپ کے سامنے اس کا ٹاپک نہیں آئے گا تب تک آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ فائنل نہیں ہوں گے. ڈسکشن ان ٹرمز آف کانٹینٹ, اس میں سب سے پہلی جو ایک فارم ہے دیٹ از سوشل ٹاپکس جو ہیں وہ آپ ڈسکس کرتے ہیں. آپ کے معاشرے میں بہت سارے جرائم ہو رہے ہیں, آپ کے معاشرے میں بہت ساری خامیاں ہیں, اخلاقی برائیاں ہیں لوگوں میں, یا آپ کے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے لیکن نارملی ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی, جس طرح کہ صفائی کا ایک مسئلہ ہے, یا ٹریفک لاز کو زیادہ ان کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں سمجھی جاتی, اور لوگ جو ہیں وہ انہیں ٹریفک لاز کی وائلیشن کرتے آپ کو نظر آتے ہیں. یا اس کے علاوہ آپ کو ناجائز تجاوزات نظر آتی ہیں مختلف جگہوں پہ. ایک سڑک ہے, اس کی لمبائی یا اس کی جو چوڑائی ہے وہ ایکچولی کچھ اور ہے, لیکن ناجائز تجاوزات کی وجہ سے وہ بہت سکڑ گئی ہے, اور وہاں پہ اب لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ اپنی ٹریفک کو جاری نہیں رکھ سکتے. یا کچھ علاقوں میں پرانے مکانات ہوتے ہیں کہ جو ہلکا سا کوئی زلزلے کا جھٹکا آ جائے یا ویسے ہی کسی وجہ سے وہ کلیپس کر جاتے ہیں, ان کو ختم کرنے کا ایک مسئلہ ہے. اس کے علاوہ پولوشن کا ایک پرابلم ہے کہ جو کہ دیٹ از ویری مچ ریلیٹڈ ود کلینلینس, صفائی کے ساتھ اس کا بہت بڑا تعلق ہے. پولوشن کے حوالے سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے ماحول کو صاف رکھیں, دھواں جو ہے اسے اپنے فضا میں نہ پھیلائیں, شور سے گریز کریں, اور جو اوزون لیئر ہے زمین کے گرد جو پھیلی ہوئی ہے اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس قسم کے جتنے بھی پرابلمز ہیں یہ سوشل ایشوز ہیں. اس کے علاوہ جو سوشل برائیاں ہیں ہمارے معاشرے کی کہ جو کہ کسی ناسور کی طرح ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہیں, وہ کرپشن ہے. آپ ایک ڈسکشن کر سکتے ہیں کرپشن کے حوالے سے کہ اس کا جو سد باب ہے وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, کون سے ایسے معاشرے ہیں کہ جہاں پہ کرپشن نہیں ہے, کیا کوئی ایسا معاشرہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ کرپشن بالکل نہ ہو, اور اگر ہو سکتا ہے تو وہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک اس طرح کا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے, ایک اس طرح کا معاشرہ بنایا جا سکے کہ جہاں پہ کرپشن نہ ہو. اس کے علاوہ اقربا پروری کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں, آپ سفارش کے ایلیمنٹ پہ بات کر سکتے ہیں کہ جو میرٹ ہے اسے کس طرح سے مینٹین کیا جا سکتا ہے, جو ایکچوئل ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک چیزیں پہنچنی چاہیے وہ کس طرح سے پہنچائی جا سکتی ہیں, جو اپرچونٹیز ان کا حق ہیں وہ کس طرح سے ان تک وہ اپرچونٹیز پہنچائی جا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ادارے ہیں ان کی ڈیٹیریوریشن ہو رہی ہے, وہ آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اور معاشرتی لیول پہ وہ وجوہات جب آپ تلاش کرتے ہیں تو اس کے بعد یقینی طور پہ آپ ان کا حل بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف لوگ ہیں, مختلف اوپینینز ہیں, ٹاپک ایک ہے, موضوع ایک ہے, لیکن ہر بندہ جو ہے وہ اپنے حساب سے, اپنے فریم آف ریفرنس کے ساتھ, اپنے سوشیو کلچرل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے وہ اپنے جو لاجکس ہیں وہ دے گا, اور ڈسکشن جو ہے وہ اپنے ایک منطقی انجام تک پہنچے گی. اس کے علاوہ ہماری جو معاشرتی برائیاں ہیں وہ جہیز کی رسم ہے, اس کا جو سد باب ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, مذہب اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے, آپ کا معاشرہ کیا کہتا ہے, جو جہیز کی ایک لعنت ہمارے معاشرے میں آئی ہے وہ کس طرح سے آئی ہے, یا نمود و نمائش کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں, یا اسراف کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے صرف دکھاوے کے لیے, نمائش کے لیے زیادہ خرچ کرتے ہیں, بلکہ اگر وہ یہ خرچ نہ کریں تو بہت ساری فیملیز جو ہیں انہیں فیڈ کیا جا سکتا ہے. کاروکاری کی جو رسم ہے یہ بہت قبیح ہے ہمارے معاشرے میں,
اور جو لوگ یہ اس فیل میں ملوث ہیں یقینی طور پہ ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا. ایک اچھی جو ڈسکشن ہے اگر وہ اس قسم کے مسائل کا احاطہ کرنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ جو لوگ مرتکب ہیں, جو کرنے والے ہیں, ان کا جو ایک ویو پوائنٹ ہے اسے بھی لے کر کے آیا جائے, اور جو اس کے خلاف ہیں, جو اس کی مخالفت میں کچھ دلائل رکھتے ہیں, انہیں بھی لے کر کے آپ آتے ہیں. اینڈ یو گیو دیم اے کائنڈ آف اپرچونٹی ٹو سٹ ٹوگیدر and they raise their own viewpoints, opinions and logics and arguments, and afterwards you draw a logical conclusion. اس کے علاوہ ونی کی ایک رسم ہے ہمارے معاشرے میں جس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. یہ تو کچھ سوشل ایشوز ہو گئے. اس کے علاوہ پولیٹیکل ایشوز پہ بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. دس از اندر ٹائپ ان ٹرمز آف کانٹینٹ. جو پولیٹکس کے حوالے سے ڈسکشنز ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سنی جاتی ہیں, بہت توجہ دی جاتی ہے ان ڈسکشنز کے اوپر, اور لوگ جو ہیں وہ اپنے پسندیدہ لیڈرز, اپنی پسندیدہ پارٹیز, یا جو وہ والی پارٹیز کے جن کے بارے میں وہ اچھی رائے نہیں رکھتے ان کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. اور یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے کہ جس میں جو کانفلکٹ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں. پولیٹکس کی جو ڈسکشنز ہیں یہ عمومی طور پہ ان کا دورانیہ تقریباً 30 منٹ کے قریب ہوتا ہے. مختلف جو پارٹیز ہیں آپ ان کے لیڈرز کو بلاتے ہیں, یا مختلف پارٹیز کے جو ورکرز ہیں آپ انہیں بلاتے ہیں, ان کے مینیفیسٹو پہ گفتگو ہوتی ہے, یا اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار ہے تو اس کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, اور آپ اپوزیشن کی طرف سے بھی ایک نمائندہ اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کرتے ہیں. آپ کا جو پینل ہے وہ بڑی ڈائیورسٹیفائڈ قسم کی اس کی ایک میکنگ ہے, اس میں بہت زیادہ ورسٹیلٹی پائی جاتی ہے, اور آپ کی جو ڈسکشن ہے چونکہ اس میں مختلف ویو پوائنٹس ہیں اس کی وجہ سے کانفلکٹ کا جو عنصر ہے وہ بہت نمایاں ہے. اور کوئی بھی ایسی پروڈکشن کہ جس میں کانفلکٹ کا عنصر زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ عوام میں اس کی جو دلچسپی ہے زیادہ ہوگی. دس از اباؤٹ ڈسکشن ان ٹرمز آف پولیٹیکل ایشوز اور پولیٹکس. اس کے علاوہ آپ ڈسکشنز کروا سکتے ہیں سائنٹیفک چیزوں کے حوالے سے, سائنسی ایجادات جو ہوتی ہیں, یا کچھ ایسے سائنسی مفروضے ہیں کہ جن کے اوپر مختلف آراء ہیں. مثال کے طور پہ ایک بہت اہم مفروضہ وہ اس کائنات کی تشکیل کے حوالے سے ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک بنگ بینگ تھیری جو ہے وہ ٹھیک ہے. بنگ بینگ تھیری مینز کہ ایک شروع میں کچھ نہیں تھا اور ایک دھماکہ ہوا اور جو میٹر ہے وہ کائنات میں پھیل گیا, اور اس دھماکے کے بعد زمین کا وجود میں آئی, مختلف سیارے وجود میں آئے, ستارے وجود میں آئے, گلیکسیز جو ہیں وہ فارم ہوئیں. ایک تھیری یہ ہے. اس کے علاوہ جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں they have got their own opinions about the creation of universe. وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے مطابق جو ایک سپریم پاور ہے کہ جو اس دنیا کو تخلیق کرنے والی ہے, ہم اسے اللہ کہتے ہیں, جو کرسچنز ہیں اسے گاڈ کہیں گے. اس کے علاوہ جو مختلف مذاہب ہیں ان کے نزدیک ان کی جو ایک سپریم پاور ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں, ان کے نظریے کے مطابق اس نے اس زمین کو یا اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے. مختلف قسم کے ویو پوائنٹس ہیں. یو کین ہیو اے ویری گڈ ڈسکشن آن دس ٹاپک. اس کے علاوہ تھیوری آف ایوولوشن ایک بہت اہم تھیوری ہے. یہ بھی ایک مفروضہ ہے کہ جو حیات ہے اس کا وجود کیسے ہوا, زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی, سب سے پہلی زندہ چیز جو ہے وہ کیا تھی, یا اگر زندگی کی ابتدا ہو گئی ایک چیز جو تھی وہ نامیاتی مادہ جو ہے اس میں زندگی آئی بیکاز آف سرٹن فورسز آف نیچر. اس کے بعد زندگی جو ہے وہ مختلف گروپس میں, مختلف اسپیشیز میں کس طرح سے تقسیم ہوئی. جو درخت ہیں, جو نباتات ہیں وہ حیوانات سے کس طرح سے الگ ہوئے, یا جو نباتات کی مختلف اسپیشیز ہیں, مختلف اقسام ہیں وہ کس طرح سے وجود میں آئیں, یا حیوانات کی جو مختلف اسپیشیز ہیں وہ کس طرح سے وجود میں آئیں. اس کے حوالے سے بھی مختلف قسم کے ویو پوائنٹس ہیں. کچھ لوگوں کے مطابق جو تھیوری آف ایوولوشن ہے وہ ایک جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ فورسز آف نیچر کی وجہ سے ایک نامیاتی مادہ وجود میں آیا, لیکن جو ڈیوائن ریلیجنز کے اوپر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک
اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ابتدا کی اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی عطا فرمائی، حضرت حوا علیہ السلام کو زندگی عطا فرمائی، اور ان سے پھر جوڑے بنتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جو بھی اسپیشیز ہمیں نظر آتی ہیں دنیا میں، ان کے جوڑے تخلیق فرمائے، اور ان سے پھر وہ ملٹی پلائی ہو کے پوری کائنات میں جہاں تک آپ کو نظر آتے ہیں وہاں تک پھیلتے چلے گئے۔ دو ویو پوائنٹس ہیں، یو ٹرائی ٹو ریچ اے کنکلوژن۔ زیادہ تر اس قسم کی ڈسکشنز کا جو اینڈ ہے وہ اوپن ہوا کرتا ہے، اور جو نتیجہ ہے، جو کنکلوژن ہے، وہ سامعین پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ذہن کو اپلائی کرتے ہوئے اپنے جو ان کی ایجوکیشن ہے، یا اپنا ان کا جو نالج ہے، یا ان کا جو ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ دس از اباؤٹ سائنٹیفک کائنڈ آف ڈسکشنز۔ ایک اور ٹائپ آف ڈسکشن ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، اسپیشلی ان دوز regions where religion is a very dominant kind of factor۔ لوگوں کی زندگیوں میں جو مذہب کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، مذہبی حوالے سے جو ڈسکشنز ہیں وہ ہوتی ہیں، مذاہب میں بھی کنٹروورسی پیدا ہو سکتی ہے، مختلف جو قوانین ہیں ان کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، اور اگر تو آپ کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے دیٹ از کنسٹرکٹیو اینڈ پازیٹیو، یو کین سالو very conflicting issues through your discussions by inviting men of letters, scholars, religious scholars in your studios. Dear students, there is yet another type of discussion in terms of content, that is about art and culture. آرٹ اور کلچر کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی مختلف تھیریز ہیں، مختلف لوگوں کے اپنے ویو پوائنٹس ہیں۔ آپ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے اسے چینج ہونا چاہیے یا نہیں چینج ہونا چاہیے، اسے فلیکسیبل ہونا چاہیے یا ریجڈ ہونا چاہیے، ہماری جو ٹریڈیشنل ایک کلچر ہے، جو ہیریٹیج ہے، اس میں نئی چیزوں کی جو گنجائش ہے وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا یہ جو ٹرینڈز چل رہے ہیں اس میں میڈیا کا جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہے، میڈیا کس حد تک رسپانسیبل ہے ہمارے جو سوشل نارمز اینڈ ویلیوز ہیں ان کو بنانے میں یا بگاڑنے میں۔ اس کے علاوہ ادب کے حوالے سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں کہ ادب جو ہے whether it is for the sake of creating literature or it has got a kind of reformative element as well۔ معاشرہ جو ہے اس کی ریفارمیشن ہو سکتی ہے ادب کے ذریعے سے یا نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو سکتی ہے تو کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ ادب کی جو مختلف تحریکیں ہیں، ترقی پسند تحریک ہے، قدامت پسند تحریک ہے، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اور اگر کنٹریبیوشن ہے تو وہ کیا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اس طرح کی آپ بات کر سکتے ہیں۔ یا اگر کسی رائٹر کی کوئی بہت اچھی کتاب سامنے آئی ہے، آپ اس کو بھی موضوع بحث بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر ایک تنقیدی ڈسکشن جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے کہ وہ جو ناول ہے، وہ جو ادب کے مروجہ اصول ہیں، جو ناول نگاری کے جو مروجہ اصول ہیں، ان کے اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ اگر اترتا ہے تو اس کا ادب میں جو قد اور قامت ہے وہ کیا ہے، اور اگر نہیں اترتا تو پھر یہ جو ناول لکھا گیا ہے ناول کے نام پہ، اسے ادب کی کس صنف میں رکھا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ ادب کی صناف ایسی ہیں کہ جو ہمارے اس خطے کا حصہ ہیں، ہماری زبان کا حصہ ہیں، اور ود پیسج آف ٹائم اس میں اضافہ ہوا ہے، بہتری آئی ہے، اس میں انوویشنز کی گئی ہیں، ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ادب کی کچھ اصناف ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے خطے سے نہیں ہے، بلکہ وہ امپورٹ کی گئی ہیں، وہ دوسرے جو ممالک ہیں، دوسرے جو کلچرز ہیں، دوسری جو سوسائٹیز ہیں، وہاں سے جو ایک انٹریکشن ہوا ہے ہمارے ادیبوں کا اس سوسائٹی کے ساتھ، جو کلچر کے ساتھ، وہاں سے امپورٹ کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہائیکو ایک نظم ہے جو کہ 3 مصروں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہائیکو جو ہے یہ ہمارے ادب کا حصہ نہیں ہے، لیکن اب بہت سارے ایسے شعراء ہیں کہ جو اس میں بھی کام کر رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ان کی کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، انہوں نے ہائیکوز لکھی ہیں، کہی ہیں۔ تو ہائیکو بیسیکلی جاپان سے امپورٹ کی گئی ہے۔ کیا جو اصناف دوسرے ممالک میں یا دوسری سوسائٹیز میں ہیں وہ ہماری زبان کے ساتھ، ہمارے کلچر کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کیا
ان میں وہ والے موضوعات ڈسکس کیے جا سکتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے. اس کے علاوہ آپ ادب میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جو ڈرامہ ہے اس نے کیا افسانے کی جگہ لے لی ہے, یا لوگوں میں ایک جو افسانہ پڑھنے کا ایک رجحان تھا وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. ان وجوہات کو تلاش کرنے کے لیے یقینی طور پہ جو ہمارے ادیب ہیں یا جو ہمارے پڑھنے والے ہیں, جو قارئین ہیں, وہ اپنے ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو رکھتے ہیں. آپ اپنے اسٹوڈیوز میں انہیں بھی انوائٹ کریں گے, جو ادیب ہیں انہیں بھی انوائٹ کریں گے, اور اس کے بعد آپ ان کے درمیان اس موضوع کو چھیڑیں گے اور آپ ان وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ والی بات تسلیم کر لی جائے کہ اب لوگوں میں پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے, تو پھر اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کے علاوہ آپ آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے میوزک کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ میوزک میں جو ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, پاپ میوزک جو ہے ایکچولی دس از ناٹ اے پارٹ آف آر ٹریڈیشنل میوزک, اس کی جگہ ہمارے معاشرے میں بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی, یا اس کو ہم نے میوزک کا حصہ ماننا ہے, تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا. یا آپ بات کر سکتے ہیں کہ جو کلاسیکل میوزک ہے اس کا فیوچر کیا ہے, اسے کس طرح سے پریزرو کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے لوگوں کے درمیان اسے پاپولر بنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ فوک میوزک پہ بات ہو سکتی ہے. لائک دیز آر دا ٹاپکس وچ آر ویری مچ ریلیٹڈ ود یور آرٹ اینڈ کلچر, اور ان موضوعات کے اوپر ان کے جو فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں یا اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, آپ انہیں اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈسکشن آگے بڑھاتے ہیں. پینٹنگ, اسکلپچرنگ, یہ سبھی کے سبھی ایشوز جو ہیں یہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے ڈسکشن کے پروگرام میں. Dear students, another type of discussion in terms of content is business and commerce. بزنس اور کامرس کے حوالے سے بہت اہم ڈسکشنز ہو سکتی ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا تھا پرائس ہائیک کے حوالے سے, قیمتوں میں جو اضافے کا رجحان ہے اس کے حوالے سے آپ ڈسکشن کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج کے جو رجحانات ہیں, تیزی کا ایک رجحان ہے یا مندی کا رجحان ہے, بلش ہے یا بیرش ہے, آپ اس کے حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. بلش اور بیرش سے یاد آیا, یہ ٹرمز ہم آلریڈی کر چکے ہیں. اف یو کوڈ پٹ اسٹریس آن یور مائنڈ اینڈ کوڈ ریفریش یور میموری, کین یو ٹیل می واٹ بلش از؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اٹ مینس دیٹ آپ نے پڑھا ہے اور چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا ہے. بلش ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں جو اسٹاک ایکسچینج میں جو شیئرز کا کاروبار ہو رہا ہے اس میں تیزی ہے, اپورڈ سلوپ ہے, اور جو بیرش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خسارے کا کام ہو رہا ہے اور سلوپ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے. دس از ویری گڈ, یو نو دا تھنگس, یو ہیو ریئلی اسٹڈیڈ, اپریشیبل, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اسی طرح سے پڑھتے رہیے اور تیاری کرتے رہیے. ڈسکشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, جو ایک اہم ڈسکشن کا ٹاپک ہے میڈیا میں وہ بزنس اور کامرس ہی ہے, کیونکہ جو لوگوں کی اشیاء تصرفات ہیں ان کا ڈائریکٹ جو ریلیشن ہے وہ بزنس کے ساتھ ہے, اکنامکس کے ساتھ ہے, کامرس کے ساتھ ہے. اب چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں, یہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی آتی ہے ریگارڈنگ اینی پرٹیکولر تھنگ, کسی بھی کموڈٹی کے حوالے سے, پیٹرولیم کے حوالے سے گورنمنٹ کی کوئی پالیسی اناؤنس ہوتی ہے, یا مختلف چیزوں کے اوپر ٹیکسز جو ہیں ان کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے یا کم کر دیا جاتا ہے, یا آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف امپورٹس جو ہیں ان کے اوپر ڈیوٹیز بڑھا دی جاتی ہیں, یا روپے کی جو قدر ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا زیادہ کر دی جاتی ہے ان کمپیریزن ود انٹرنیشنل روپی یا انٹرنیشنل کرنسی جو ہے اس کے حساب سے. تو ان سبھی کا ہمارا جو ایک عام صارف ہے اس کی زندگی کے اوپر کیا اثر ہے. آپ اپنا جو ایک ڈسکشن کا پروگرام ہے آپ اسے اس چیز کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں. ایک اور اہم چیز جو کہ یہاں پہ جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈسکشن ہے, اسپیشلی وین یو آر پروڈیوسنگ اے ڈسکشن اباؤٹ کامرس اینڈ بزنس, اس کا اپنے وہ والا اینگل تلاش کرنا ہے کہ جس کے ساتھ جو میسز ہیں, جو عام لوگ ہیں, ان کا واسطہ ہے, وہ ان کی زندگیاں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ
ان کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس کا جو اثر ہے وہ عام لوگوں پہ نہیں ہے, عام لوگ اس سے اتنے زیادہ متعلق نہیں ہوتے, اسی لیے وہ جو ڈسکشن ہے وہ لوگ نہیں سنیں گے اور کوئی اور چینل جو ہے اسے وہ ٹیون کر لیں گے. مثال کے طور پہ جو لگزوریس آئٹمز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے, اے سی ہے, ایئر کنڈیشنر, یا بڑی گاڑیاں ہیں جو لگزوریس قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں, تو اگر آپ ان کے حوالے سے کوئی آپ نے ڈسکشن شروع کر دی ہے کہ جو آپ کا ایک بجٹ ہے اس میں جو اس قسم کی امیرانہ گاڑیاں ہیں یا سامان تعیشات ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ڈسکشن کی ہے کہ جو بجٹ آیا ہے اس میں ان کے اوپر ٹیکسز بڑھا دیا گیا ہے, تو اس کا ایک عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر ہوگا. ایک عام آدمی کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک عام آدمی ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ ہے کہ جس کا تعلق سبزیوں کے ساتھ ہے, جس کا تعلق یوٹیلیٹی بلز کے ساتھ ہے, سوئی گیس کی جو قیمت ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, بجلی کی جو قیمت ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, پانی کا جو ریٹ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ایک عام آدمی کا تعلق زرعی جو چیزیں ہیں جو بیچ میں استعمال ہوتی ہیں جس طرح فرٹیلائزرز ہیں, کھادیں ہیں یا سپریز ہیں, اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ایک عام آدمی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے کہ اسے صاف پانی مہیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریڈیو جو ہے ایکچولی اٹ از اے میڈیم فار اے کامن پرسن, اٹ از اے میڈیم فار اے لیمن. تو آپ نے جو بھی ڈسکشن آپ نے ڈیزائن کرنی ہے, آپ نے پروڈیوس کرنی ہے, یا آپ نے کنسیو کی ہے یا کرنی ہے, یا ریڈیو کا جو بھی کوئی فارمیٹ ہے, وہ ٹاک بھی ہو سکتی ہے, ڈرامہ ہو سکتا ہے, فیچر ہو سکتا ہے, وہ آپ نے ایک عام آدمی کو اپنے ذہن میں رکھ کے اسے سوچنا ہے, اسے کنسیو کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے اسے پروڈیوس کرنا ہے. Another type of discussion in terms of content, that is current affairs. کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ٹاکس جو ہیں یہ ہمارا ایک عام آدمی یا ہمارے جتنے بھی پیپل ہو آر کنسرنڈ ود کرنٹ افیئرز, واٹ از گوئنگ آن ان دا ورلڈ, واٹ از گوئنگ آن ود ان دا کنٹری, واٹ از گوئنگ آن ان ڈفرنٹ پارٹس آف گلوب, وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اس کے حوالے سے ڈسکشنز ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ وار آن ٹیرر ہے کہ دنیا سے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے. مختلف قسم کے پوائنٹس آف ویو ہیں. آپ مختلف جو لوگ ہیں کہ جن کے ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہیں انہیں اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کرتے ہیں اور آپ وار آن ٹیرر پہ ایک ڈسکشن کرواتے ہیں. مڈل ایسٹ کا پرابلم ہے کہ جہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ لبنان کی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی, یا فلسطین کا جو ایک پرابلم ہے مڈل ایسٹ میں, یا عراق کا ایک پرابلم ہے, اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ کشمیر ایشو ہے پاکستان کا انڈیا کے ساتھ, اس کے اوپر آپ گفتگو کرتے ہیں, یا پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے ملکی معاملات ہیں جس طرح کے کالا باغ ڈیم کا ایک ایشو ہے اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. انرجی کرائسس کا ایک ایشو ہے, اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں. آپ ایگریکلچر کے حوالے سے جو نیو ٹرینڈز ہیں آپ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لائک آل دیز آر کرنٹ افیئرز. اور کرنٹ افیئرز پہ جو گفتگو ہے, جو ڈسکشن ہے, جو مذاکرہ ہے, وہ لوگ بہت توجہ سے سنتے ہیں. They listen to it very keenly and they have got a very live kind of interest into these kind of discussions. So dear students, this is all for today. آج کا لیکچر جو ہے it was also a very important kind of lecture as previous lectures. آج ہم نے ایک بہت اہم فارمیٹ پڑھا جو کہ اسپیشلی ریڈیو کے حوالے سے بہت اہم ہے, وہ ہے ڈسکشن کا ایک فارمیٹ. اور اس کے حوالے سے ہم نے مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں. اور سب سے پہلے تو ہم نے جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ دیکھی کہ ایک ڈسکشن کو کہتے کسے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں وہ پڑھی ہیں. دیر آر 3 ٹائپس جس طرح کہ آپ جانتے ہیں, ان ٹرمز آف نیچر, ان ٹرمز آف کانٹینٹ اینڈ ان ٹرمز آف پالیسی. اور یقینی طور پہ جتنی بھی چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں وہ آپ نے نوٹ بھی کی ہیں, اور آپ ان کو بار بار پڑھیں گے اور انہیں اپنے ذہن کا یادداشت کا حصہ بنائیں گے. جو ڈسکشن کے حوالے سے باقی چیزیں ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.